صحیح، مسعود صاحب ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. وقار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ایرانی شہر سروان میں 9 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے اور تعلق جو بتایا جا رہا ہے دہشت گردوں کا وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف سے بتایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک ابھی اس اسٹیج آ گئی ہے کہ دونوں ملک پاکستان ایران یہ بجائے سفر کرنے کے اور ایک بیڈ بلڈ جو کریٹ ہو رہا ہے یہ آئی تھنک کاروائی کی جائے، انٹیلیجنس شیئر کی جائے. اور اگر اس طرح کی تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں جس طرح لاسٹ ٹائم جب پاکستان کی ملٹری نے ہٹ کیا وہاں بھی سب مچا رہی تھے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بدلہ لیں گے، تو یہ بڑے آئی تھنک اندوناک واقعات ہیں کہ ابھی پاکستانی اگر اوورسیز جا کے کام کریں تو وہاں پہ ان کو یہ سب نیشنلسٹ گروپ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ اگر اسیسینیشنز کرتے ہیں ایرانی سرزمین پہ، تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ آئی تھنک اضطراب کی بات ہے اور بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. تو اس میں ان کو آئی تھنک جو اسپیس ملی ہوئی ہے سرمچاروں کو، ایران کو چاہیے اس پہ کریک ڈاؤن کریں، ان کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو بالکل ختم کریں. ادروائز جو ہے اس طریقے سے خدا نہ خواستہ ٹارگیٹنگ شروع ہو گئی تو دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو میرے خیال میں ابھی جب ڈپلومیٹک ریلیشن دوبارہ بحال ہوئے تو ابھی جوائنٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک آئی تھنک قائم ہونا چاہیے اور انفارمیشن شیئر کی جائے اور ان کا جو ہے کلا کما کیا جائے، ورنہ یہ آئی تھنک دونوں ملک کے تعلقات کو خراب کریں گے. اس طریقے سے ایرانی یہاں بھی کام کرتے ہیں، پاکستانی وہاں جا کے کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی خوف کی فضا بن جائے گی جس میں لوگ جو ہے دہشت زدہ ہو جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.